اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت جو ہے اس میں ایک بڑا دلچسپ جملہ بولا گیا ہے، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا کہ اللہ کی حفاظت کرو؟ اصل میں اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ حی و قیوم ہے۔ ہم دو ہوتے ہیں، وہ تیسرا ہوتا ہے۔ تو ہمارا اس کے بارے میں ادراک اور شعور یہ ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے کھلے اور چھپے ہر چیز سے آگاہ ہے، واقف ہے، اور اس نے ہمیں جزا و سزا بھی دینی ہے۔ تو یہ جو اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے، اس کی حفاظت کرو، یعنی تمہارے شعور میں غفلت نہیں آنی چاہیے۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری غفلت ہے۔ وہ کچھ چیزوں کو مانتے اور جاننے کے باوجود اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کی میں سادہ سی مثال لوں گا کہ انسانی معاملات میں اس کو سمجھانے کے لیے، اس مشابہت نہیں ہے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں تو میں بچوں سے یہ بار بار کہتا تھا کہ تم یہاں آئے ہو اور تمہیں پوری آزادی حاصل ہے، دوستوں کے ساتھ جو چاہے پروگرام بنا سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم کچھ ایسے کام نہیں کرتے جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین کو یہ بات پہنچی تو ان کو تکلیف ہوگی، تو تم ان کاموں سے، یا وہ ناراض ہوں گے تو تم ان کاموں سے رکے رہتے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے والدین کا شعور ذہن میں رہتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سطح پر انسانی شعور کی کارکردگی کی مثال ہے کہ انسان کچھ احوال، کچھ افراد کے بارے میں یہ سمجھتا ہے، اس کو ذہن میں رہتا ہے کہ بھئی مجھے ان کے خلاف نہیں جانا۔ میں اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں اسی طرح کا شعور لے کر جیتا رہتا ہوں اور کچھ چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھتا ہوں۔ زبان کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ یہی چیز جو ہے، یہ اس کو اٹھا کر ہم نے اللہ سے متعلق کرنا ہے کہ ہم، یہ جو ہماری صلاحیت ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اس میں ذہن میں رکھنے کے نتیجے میں کچھ بندھن ہمارے اوپر لگ جاتے ہیں، کچھ شرائط ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہیں جن کے اندر رہ کر ہم اعمال کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں۔ تو یہی بات جو ہے، یہ اللہ کی نسبت سے اگر ہو تو یہ بلند ترین شعور کی حالت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ اللہ کی حفاظت کرو، تو اس سے مراد یہ حفاظت ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جو شعور رکھتے ہیں اس کو کبھی محو نہ ہونے دیں، اس کے معاملے میں غفلت میں نہ پڑیں۔ یہ دنیا اتنی پرکشش ہے، اتنی طاقتور ہے کہ وہ ہمیں جگہ جگہ غافل بناتی ہے۔ ہمارے مفادات، ہماری انا، ہمارے جو تعلقات ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے اندر موجود بہت سارے جذبات ہیں، وہ بھی اس کا باعث بنتے ہیں۔ غصہ آ گیا، کسی چیز کو حاصل کرنے کا جوش پیدا ہو گیا، تو وہ ہمیں اس حقیقت سے غافل کر دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑنا ہے، جزا و سزا دینی ہے۔ تو یہ جو غفلت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ اپنے اندر پیدا ہونے دو، تو تمہارے لیے یہ بات بڑے حقیقت بن جائے گی۔ اور اس بات کو پھر واضح کیا کہ یہ جو خدا سے تعلق ہے، یہ اس کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ تم خدا کی قدرت کے مقابلے میں کوئی اور قدرت نہیں پاتے اس دنیا میں، خدا کی حکومت کے مقابلے میں کوئی حکومت نہیں پاتے اس دنیا میں۔ خدا جب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ خدا جب روکنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اس رکاوٹ کو ختم کر دے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو اس دینے کی راہ میں نہیں آ سکتی، اور جب وہ روکنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت اس روکنے کی راہ میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کو حضور نے بیان کیا اسی نقطے کو واضح کرنے کے لیے کہ خدا کے بارے میں ہمارا یہ جو یقین ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے،
کوئی اس کی قدرت کی راہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں خدا سے صحیح معنی میں جوڑے رکھے گی۔ خدا پر توکل، خدا پر انحصار، خدا سے مانگنا، خدا ہی سے مانگنا، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو گے کہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم یہ دیکھو گے کہ تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی جب کوئی شخص اس درجے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے، وہ اللہ کے حضور میں اس طریقے سے موجود رہتا ہے، اللہ کی حضوری میں جب وہ رہتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائیاں نظر آئیں گی۔ پھر وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی میں کیسے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں اس کی کوئی صحیح، اس کی کوئی کوشش نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مداخلت کر کے، دخل دے کر اس کے فلاں کام کروا دیے، اس کے فلاں مسئلے کو حل کروا دیا، اس کو فلاں خطرے سے محفوظ رکھا۔ اس کا جگہ جگہ وہ مشاہدہ کرے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ کے ساتھ اس تعلق کی حفاظت کرو، اللہ کے بارے میں جو ہمارا شعور ہے اس کو بیداری کی حالت میں رکھو، تو پھر تم اس کے ثمرات اپنی عملی زندگی میں دیکھتے رہو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔